تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ تشریف رکھتے ہیں نقیب سے اعلیٰ حضرت عزیزم محترم حضرت علامہ مولانا یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، قاری عرفان صاحب قبلہ، قاری غلام یاسین صاحب قبلہ، دیگر احباب، قاری شعیب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جلسہ مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پتہ نہیں وہ کس جستجو میں ہیں، وہ کب مانیں گے کہ جلسہ شروع ہو گیا ہے۔ شاید سلام کے وقت مانیں گے کہ اب جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ مکمل طور سے آپ کا جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو کامیاب بنانا، جب اتنا اس میں خرچ کیا گیا ہے، یہ ڈیکوریٹ ہے، آپ اسٹیج دیکھ رہے ہیں، اتنے علماء کئی جلسوں میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، کئی جلسوں میں، تو یہ علامہ احسان صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں جو یہ تشریف لائے ہیں۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ماحول بنا لیجیے، انتشار ختم کیجیے اور سننے سنانے کا ماحول بنائیے۔ مجھے زیادہ دیر آپ سے ہم کلام ہونا نہیں ہے، حضرت نے مجھے ٹائم دیا ہے، اپنا ٹائم میں انشاءاللہ اگلے سال کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اس سے کم میں مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ بس میں خاص کر طلبہ سے آج ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، جو ہمارے پیارے طلبہ ہیں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی سنیے۔ تو بس گزارش یہ ہے کہ محبت کے ساتھ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، جو سنایا جائے اس پہ عمل کریں، اور جو بہترین لگے اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں تاکہ زندگی میں کام آئے۔ آئیے عرض و معروف سے پیشتر محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں وہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ کے؟ آواز تیز تو نہیں ہو رہی ہے؟ تیز ہو رہی ہو تو کم کروا سکتے ہیں، بس ہاں ای کو بالکل ختم کر دیجئے گا آپ، ان کے سمجھ میں آ جانا چاہیے جو ان کو بتایا جائے۔ ہم زیادہ محنت کر لیں گے لیکن سمجھ آنا چاہیے جو بتایا جائے۔ ہاں بچل کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور سنیں، ہمیں گھروں سے کیا مطلب، ہمیں گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں مریں گے کفن ہوگا ورق اپنا، کتابوں میں مریں گے کفن ہوگا ورق اپنا۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں، آئیے عرض و معروف سے پیشتر محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری کوشش یہ رہتی ہے آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے، تو جس مقصد کے تحت اس جلسے کا آغاز کیا گیا، یہ کانفرنس ہے، اسی کے اکارڈنگ مجھے چند باتیں آپ سے بتانی ہے، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں توجہ چاہتا ہوں، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب فرما دیجئے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں، پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر میں۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے جنہیں علم دیا ہے ان کے درجے بلند کیے، حالانکہ درجات یہ علماء جانتے ہیں جمع قلت ہے، اس قلت کو جو اس پر تنوین نکرہ نے اس کو کثرت میں بدل دیا، درجے بلند کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ اب آیت میں دیکھیے، یہ نہیں کہ یہاں پر فوق کا ذکر ہے جس کے معنی آتی ہے بلندی کے اوپر کے، یہاں تحت کا ذکر نہیں ہے کہ ہر ایک علم والے کے نیچے کوئی نہ کوئی علم والا ہے، نہیں، بلکہ ذکر کیا ہے، ہر ایک علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ مطلب یہ ہے جہاں علم آتا ہے وہاں پستی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں علم آ جائے، جہاں علم آ جائے، جہاں نالج آ جائے، جہاں تعلیم سے انسان آشنا ہو جائے، وہاں تحت، وہاں پستی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ علم انسان کو زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے وہ سنیے۔ آپ نے اسٹیج لگایا، یہ اسٹیج منچ لگا، ہم اوپر سے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ہماری سن رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں،
ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بولو تو آپ سبحان اللہ بول رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو، ہم اپنی سنا رہے ہیں، پیسے آپ ہمیں دے رہے ہو، ہم یہاں پر ہیں، حالانکہ انسانیت میں آپ اور ہم سب برابر، دو ہاتھ ہمارے پاس وہی آپ کے پاس ہے، جو آنکھیں ہمارے پاس وہی آنکھیں آپ کے پاس ہیں، جو کان ہمارے پاس وہی کان آپ کے پاس ہے، جو لباس ہم پہنتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے اچھا لباس تم پہنتے ہو، بلیک بیری کا سوٹ پہنتے ہو یا ریبوک کا شوز پہنتے ہو، جو غذائیں ہم کھاتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے اچھی غذائیں آپ کھاتے ہو، انسانیت میں سب برابر، تو ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تقریر سنا رہے، منچ لگا ہے، صوفہ بچھا ہے، اس میں ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے، اس میں ہمارا خاصہ نہیں ہے، یہ علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے، علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے، چاہے کوئی بھی برادری کا ہو، چاہے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، جس کا دل علم دین مصطفیٰ سے روشن ہو جاتا ہے اللہ اس کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، کیا کہنے سے یہ صاحب بہت ارے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں اوروں کے لیے، یہ ہمارا گھر کا جلسہ ہے، ہمارے نقیب صاحب نقیب اعظم ہندوستان تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارا گھر کا جلسہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑی یار انرجی لاؤ، کیا بھائی کیا دیکھ رہا ہوں آج، انرجی لائیے۔ مسلمان اور سست، مسلمان اور سست یہ امپوسیبل نہیں، مسلمان سست نہیں ہو سکتا، اور سستی بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ چاہتا ہوں، جس میں سستی آتی ہے اس سے کامیابی بھاگتی ہے، سست انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن سست کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بوڑھا چاہے جسمانی اعتبار سے ہو جاتا ہے لیکن ایمانی اعتبار سے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بولیے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا تھوڑی انرجی لائیے، سبحان اللہ بولیے۔ اب سنیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں، پڑھے لکھے بے پڑھے برابر نہیں، تو مطلب یہ ہے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں۔ ایک آیت میں سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو مصطفیٰ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، ادھر دیکھیے بھائی ادھر دیکھیے، میں بہت جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نون اسٹاپ بول رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن کی سب سے پہلی آیت جو مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اللہ اکبر، وہ اقرا سے شروع ہوئی ہے، پڑھائی سے شروع ہوئی ہے، پڑھیے پڑھیے۔ اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھیے، اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھیے، اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ حج کریے، اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ زکات دیجیے، اللہ کے رسول سے دوسرے کاموں کو نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کہتی ہے اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اللہ اللہ، امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں عبادت سے پہلے علم ہے، عبادت سے پہلے علم ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی، شاعر ہندوستان قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی، اگر تقریر اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو بیٹھ کے سنیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، کتنے کھڑے ماشاءاللہ کہ سمجھدار لوگ ہیں، اشارہ کیا فوراً بیٹھ گئے، یہی ہونا چاہیے۔ قاری محمد علی صاحب فیضی آ چکے ہیں، علامہ توصیف رضا صاحب، مفتی شہریار صاحب، سارے مہمان آ چکے ہیں، بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے، صحیح سمجھ۔ شاید کوئی اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو بھائی کرتے رہو، مگر ہندوستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیاری وقت پہ کر لینا لیکن ابھی بیٹھ جاؤ۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ کے شاعر اہل سنت تشریف لا چکے۔ سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے محبوب سے اقرا، پڑھیے، قرآن کی سب سے پہلی وحی، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو مصطفیٰ پر نازل ہوئی وہ اقرا سے شروع ہو رہی ہے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو پتہ یہ چلا نماز سے پہلے پڑھنا، نماز سے پہلے پڑھنا، روزے سے پہلے تعلیم، حج سے پہلے تعلیم، زکات سے پہلے تعلیم، تمام ارکان سے پہلے تعلیم، شرائع سے پہلے تعلیم، واجبات سے پہلے تعلیم۔ اس لیے جب علم ہوگا نہیں پتہ نہیں وضو کیسے کرنا، جب وضو ہوگا نہیں تو پتہ نہیں پھر نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں کہاں دیکھنا ہے، سلام پھیرتے ہوئے ساری صفوں کو دیکھنا ہے، یہ کاندھے پہ دیکھنا ہے، کھڑے ہو کے پوری مسجد میں CCTV کیمرے کا کام کرنا ہے، یہ سجدے کی نگاہ دیکھنا ہے، یہ نہیں جانتا ہے۔ جب تعلیم ہوگی نہیں غسل کر نہیں سکتا، جب تعلیم ہوگی نہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، جب تعلیم ہوگی نہیں حج کرنے جائے گا، نہیں معلوم کیسے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، نہیں معلوم کہ کیسے طواف کرنا ہے، نہیں معلوم کہ تب وہ واجب ہوگا، نہیں معلوم کہ تب قربانی کرنی ہے۔ تو علامہ غزالی منہاج العابدین میں ارشاد فرماتے ہیں عبادت سے پہلے علم ہے، اس لیے ذرا توجہ چاہتا ہوں، عبادت سے پہلے علم ہے، اس لیے عبادت اللہ کی
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ کانفرنس مدرسہ گلشن مصطفیٰ اوبری سبحان اللہ. ترقی بغیر تعلیم کے امپاسبل نہیں کر سکتے آپ ترقی. بے شک ترقی کے صرف دو راستے، تعلیم اور بزنس. تعلیم اور بزنس، ان دو چیزوں کے علاوہ ترقی نہیں کر سکتے آپ. پوری دنیا کا سروے کریں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جتنے کنٹریز ہیں، ان میں دیکھیں کہ ترقی ہوتی کیسے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمیں کیا بتائیں، خدا کا واسطہ تم اپنی زندگی تو برباد کر چکے ہو، اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو. اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو. تو ویلڈنگ کا سیکھ لے، تو فرنیچر کا سیکھ لے، تو بہار میں جا کے پھیری کر لے، بنگال میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے وہاں پہ پھیری کر لے، تو ڈرائیور بن جا. اللہ اکبر کبیرہ. انسان اپنے بچے کو نوکر بنا رہا ہے، نوکر. اللہ اللہ. حضرت تعلیم بہت مہنگی ہے، تعلیم بہت مہنگی ہے. ہاں ہاں مہنگی ہے. مت کھاؤ گوشت سے، مت کھاؤ بریانی، کھا لو چٹنی، کھا لو دال سے، لیکن بچوں کو ضرور پڑھا لو. میرا میسج نوٹ کر لو، آنے والے وقت میں ہندوستان میں اگر باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر باعزت شہری رہنا چاہتے ہو، امپورٹنٹ یہ ہے، ضروری یہ ہے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ. اگر تعلیم نہیں ہوگی تمہارے بچے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے بچے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی. اس لیے ترقی تعلیم سے ہوتی ہے، لیکن ہر ایک تعلیم سے ترقی نہیں ہوتی ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے وہ سنیے. قرآن کہتا ہے اقرا. بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، لاسٹ بات بتا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اقرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے پڑھیے. مصطفیٰ نے کہا مانا بھی قاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. کہا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا. پھر جبریل نے کہا کہ اسم ربک. جملے میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کتنے انٹیلیجنٹ بیٹھے ہو، یہ سارے نوجوانوں کی توجہ میں چاہتا ہوں. میرے پوائنٹ کو کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام دیا اقرا. مصطفیٰ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا. کہا اسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. مصطفیٰ پڑھنے لگے. بولیے ذرا سبحان اللہ. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. مصطفیٰ پڑھنے لگے. مطلب یہ ہے جو صرف اقرا پر عمل کرے گا، جو صرف پڑھائی پہ عمل کرے گا، اگر اس میں اللہ کا نام نہ ہو، مصطفیٰ کی تعلیم نہ ہو، وہ علم ترقی نہیں دے سکتا ہے، وہ علم ترقی نہیں کروا سکتا ہے. کیسے نہیں کروا سکتا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے ہم نے ترقی کر لی، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی، طبیب کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی، انجینئر کہتا ہے ہم نے ترقی کر لی، فلاں کہتا ہے ہم نے ترقی کر لی. میں کہتا ہوں اگر انسان نے ترقی کری ہوتی تو پھر عورتوں کو بیوائیں نہیں کیا جاتا. اگر انسان نے ترقی کی ہوتی بچوں کو یتیم نہیں کیا جاتا. اگر انسان نے ترقی کی ہوتی کسی کے گھر پر آگ کے بارود نہیں چھوڑے جاتے. اللہ اللہ. یہ جو فضا میں اڑنے والے ہیں نا، یہ خلا میں جو اڑنے والے ہیں، یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ ان پڑھ نہیں ہے، سب پڑھے لکھے ہیں. سب کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. لیکن یہ جب فضا میں اڑتے ہیں تو کوئی آگ کے بارود چھوڑ رہا ہے، کوئی آگ کے کولے چھوڑ رہا ہے. یوکرین کو دیکھیے، رشیا کو دیکھیے، پوری دنیا کو دیکھیے. یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ سب پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فضا میں دوڑ رہے ہیں، یہ خلا میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہوائی جہازوں میں دوڑ رہے ہیں، لیکن آگ کے گولے برسا رہے ہیں، یہ آگ کے بارودے برسا رہے ہیں، یہ گھروں کو برباد کر رہے ہیں، یہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، یہ عورتوں کو بیوائیں کر رہے ہیں، یہ ملک کے ملک برباد کر رہے ہیں. یہ ان پڑھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن کی صرف ایک آیت پر عمل کیا ہے، وہ آیت ہے اقرا. انہوں نے بس صرف پڑھنے پہ عمل کیا ہے. کیسے عمل کیا ہے؟ کوئی آکسفورڈ میں پڑھا ہے، کوئی برٹش میں پڑھا ہے، کوئی کسی کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کوئی کسی دنیا کے خطے میں پڑھ رہا ہے. لیکن ترقی چاہتے ہو تو ترقی کا معاملہ یہ ہے، چاہے کسی خطے میں پڑھ لو، چاہے کسی ملک میں پڑھ لو، اگر امن و امان چاہتے ہو، تعلیم یونیورسٹی کی ہو، نظام مصطفیٰ ہو، اور جہاں نظام مصطفیٰ آ جاتا ہے وہاں کے بارود نہیں برسائے جاتے ہیں، بلکہ غلام مصطفیٰ جب آسمان میں اڑتا ہے تو پھولوں کی برسات کرتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اسی اللہ. لیے آپ سے گزارش ہے پڑھو، لیکن پڑھائی کے ساتھ نظام مصطفیٰ ضروری ہے، تعلیم مصطفیٰ ضروری ہے. جس تعلیم میں اللہ کا درس نہ آئے، جس تعلیم میں رسول اللہ کا درس نہ آئے، وہ تعلیم انسان کو برباد کرتی ہے. کیسے برباد کرتی ہے؟ ڈاکٹر کو دیکھ لو. ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ انسان کے مسیحا ہوتے ہیں، مسیحا. بے شک. آج کے ڈاکٹر 98%، 2 کو چھوڑ لو کچھ ہوں گے،
98% इंसानियत के नाम पे धब्बा, लुटेरे, डाकू है डाकू, जो मरे मराए पे लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं, जो वेंटिलेटर पे लिटा के करीब जमीन बेचे, कुछ भी करे। उसकी वजह क्या है? उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल की है, निजामे मुस्तफा नहीं पढ़ा है। आज कचहरियों में जाओ तो वकील लड़ते हुए नजर आते हैं, एक झूठे का लड़ रहा है, एक सच का लड़ रहा है, दोनों रिश्वत खाएंगे, झूठा जीतेगा। अगर 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 जज फैसला कर रहा है तो फैसला उसका होगा जिसकी मोटी गड्डी आई है, फैसला उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके पैसे हो। हर जगह रिश्वत, हर जगह मामारी, हर जगह तनबियत। मतलब ये है, ये पढ़ तो बहुत गए हैं लेकिन निजामे मुस्तफा नहीं सीखा है। जिस दिल में निजामे मुस्तफा आ जाए वो फारूक आजम बनता है। फिर फैसले चेहरा देख के नहीं होते हैं, फैसला वो होता है जो मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने सही साहब, बहुत बहुत या रसूल अल्लाह, बहुत सुभान निजामे अल्लाह। मुस्तफा जरूरी है। बस लास्ट पैगाम ये, आपने देखा अब तो फैसला वो कर रहे हैं, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लोग कह रहे हैं हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कौन कह रहा है? जिसे कुरान नहीं आता, जिसे हदीस नहीं आती, वो कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं। जिन्हें ये पता नहीं इस्तिंजा कैसे करना है, तवज्जो चाहते हैं। लोग कहते हैं उलमा को सियासत से मतलब नहीं, सियासत निकलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आना पड़ेगा मैदान में। अल्लाह पर इस्लाम का हिस्सा नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं। मैं कहता हूँ यार कितने बुरे हो गए तुम, नफरत में कितने आगे बढ़ गए, अपनी माँ बहनों की इज्जतों को दांव पे लगा रहा हो। हर धर्म में पर्दा है ना, हर धर्म में जो संसारी लड़कियां होती हैं भाई, किसी का घूंघट है, किसी का कुछ पर्दा है, किसी का कुछ पर्दा है। अल्लाह अकबर, जिन्हें ये पता नहीं इस्तिंजा कैसा करना होता है, वो मुसलमानों के फैसले करने चले हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अरे जो इज्जत औरतों को मजहब इस्लाम ने दी है, मदीने के मुस्तफा ने दी है, न कोई धर्म दे चुका है, न कोई मजहब दे देगा है। अगर इस दुनिया में औरत अगर जिंदगी इज्जत के साथ गुजारती है तो मेरे मुस्तफा का सदका है, आमीना के लाल का सदका है। जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ना, पूरे हिजाब के अंदर, बात खत्म कर ली मैंने, पूरे हिजाब के अंदर चंद पढ़े लिखे थे, चंद लोग लिखना जानते थे पूरे हिजाब के अंदर, चंद पूरे हिजाब। कई देश आते हैं अरब ममालिक में, कुछ और अदीब बहुत अच्छे थे, बड़ी फसाहत और बलागत में फनकार थे, लिखना नहीं जानते थे। आमीना का लाल आया, मदीने वाला मुस्तफा आया। आमीना जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी मदारिस हैं, मुस्तफा के आने से पहले का जमाना तो देखो, चंद लोग लिखना जानते थे। मदीने वाला मुस्तफा आया, आमीना के लाल ने 1,24,000 कम बेश सहाबा के हाथ में कलम दे दिया, दुनिया को लिखना सिखा दिया। ये कलम तुम्हारी जागीर है, यूनिवर्सिटी तुम्हारी जागीर है, तालीम तुम्हारी जागीर है। अरे बिलों में से निकलो, तालीम हासिल करो। एक तरफ असली तालीम हो, दूसरी तरफ मुस्तफा की तालीम हो। दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।